الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سامان مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، انتظار کرم تست من عینی را، اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد۔ بگردہ بے بلا افتادہ کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارون، مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشہ بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں سب مل کر میرے ساتھ پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، ایک دل ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا، تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیے ہیں، ہم سے فقیر بھی اب پھیری کو اٹھتے ہوں گے، اب تو غنی کے در پر بستر جما دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں، آنے دو یا ڈبو دو اب تو تمہاری جانب، کشتی تمہیں پہ چھوڑی لنگر اٹھا دیے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ آج کی یہ محفل سواد اعظم اہل سنت و جماعت کی عالمگیر تحریک سنی دعوت اسلامی چیتا کیمپ کے زیر اہتمام عظیم الشان روح پرور سنی اجتماع میں اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے ہم سب موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی جلد ہی ہمارے قائد، ہمارے امیر داعی کبیر حضور قبلہ امیر سنی دعوت اسلامی کی آمد ہوگی۔ جتنے وقت میں حضور امیر محترم کی آمد ہے، تھوڑی دیر کے لیے میں حاضر ہوں۔ سورہ تحریم شریف کی آیہ کریمہ کے حصے کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم لوگ مسلمان ہیں الحمدللہ، آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، لیکن
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر جیسا اس امت کو یقین ہونا چاہیے ویسا یقین کم پایا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ یقین کمزور ہونے کی وجہ سے ہم عمل کے معاملے میں بھی کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر ہمیں کس طرح یقین ہونا چاہیے، کیسا یقین ہونا چاہیے؟ بزرگوں نے فرمایا ہمیں جتنا یقین اپنی ماں کا بیٹا ہونے پر ہے اس سے زیادہ یقین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں پر ہونا چاہیے۔ اور وہ اس کی بہترین مثال کس طریقے سے صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات پر یقین کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جب تک کہ یہ امت اللہ و رسول کی باتوں پر سچے دل سے یقین کرنا نہیں سیکھتی، اس وقت تک عمل کا جذبہ پیدا ہو ہی نہیں سکتا، اس وقت تک دلوں میں خشیت ربانی پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ اکبر! کیا صحابہ کا یقین تھا! اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد دیہاتی کی نیت خراب ہو گئی اور وہ اپنی بات سے مکر گیا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس نے جھگڑا کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے تم سے گھوڑا خریدا، وہ کہتا ہے میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جب سودا کیا تھا اس وقت تو کوئی درمیان میں موجود نہیں تھا، یا تو بیچنے والا تھا یا تو حضور خریدنے والے تھے۔ ایسے میں گفتگو ہو رہی تھی، اتنے میں حضرت سیدنا خزیمہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرے، اور گزرنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان آقا، آپ کے چہرے پہ میں پریشانی کے آثار دیکھ رہا ہوں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اس دیہاتی سے میں نے گھوڑا خریدا اور اب یہ انکار کرتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں اب یہ مجھ سے کہتا ہے کہ کوئی گواہ پیش کرو، اگر آپ اپنے قول میں سچے ہیں تو کوئی گواہ پیش کرو۔ اللہ اکبر! اور جب خریدی ہو رہی تھی اس وقت تو کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ حضرت خزیمہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ گھوڑے کا سودا آپ نے کیا ہے، گھوڑا آپ نے خریدا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی اس بات پر آقا علیہ السلام نے یہ بات سنی تو حضور ارشاد فرماتے ہیں خزیمہ تم موجود نہیں تھے، اس کے بعد تم کس طریقے سے گواہی دے سکتے ہو اور کیوں گواہی دے رہے ہو؟ حضرت خزیمہ نے عرض کی یا رسول اللہ، جب آپ نے کہا اللہ ایک ہے، بن دیکھے میں نے مان لیا۔ آپ زمین پہ بیٹھ کے آسمان کی خبر دیتے ہیں، جب میں اس کو مان لیتا ہوں، اتنی بڑی بات جب میں نے آپ کی مانی ہے تو گھوڑا خریدنے کی بات تو چھوٹی سی ہے، میں اس کا انکار کیسے کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس یقین کی بنیاد پر ان کو یہ انعام عطا فرمایا خزیمہ آج کے بعد تیری گواہی دو مردوں کے برابر قرار دی جاتی ہے۔ یعنی اللہ اکبر! آپ اگر کسی کے حق میں گواہی دے دیں تو اب کسی دوسرے گواہ کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری گواہی ہی کافی ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کرام کا یقین تھا۔ اللہ اکبر! جب یہ بات ہمارے سمجھ میں آ گئی کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بات پر اتنا یقین ہونا چاہیے کہ کسی کی بات پر جتنا یقین نہیں ہوتا سب سے زیادہ حضور کی بات پر یقین ہو۔ اللہ اکبر! جب یقین پیدا ہوگا انسان خود بخود گناہوں سے محفوظ ہوگا، جب یقین پیدا ہوگا اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا ہوگا، اس لیے کہ یقین کی بات ہے۔ اب جب یقین کی بات ہے، حضور کی زبان سے جو نکل جائے پتھر کی لکیر سے بھی زیادہ مضبوط ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے جو نکل جائے، بلکہ یہاں تک عشاق کہتے ہیں اگر وہ دن کے وقت کہہ دے کہ رات ہے تو امتی پر لازم ہے کہ وہ دن کو رات ماننے کے لیے تیار ہو جائے، کیونکہ ہماری آنکھیں خطا کر سکتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کبھی خطا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں کہتے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا
الا وحی یوحا، وہ جو کچھ کہتے ہیں زبان ان کی ہے، کلام خداوند قدوس کا ہے، انہوں نے اپنی مرضی سے کبھی بات ہی نہیں کہی۔ اب بتاؤ جب حضور علیہ السلام کی بات پر اتنا یقین پیدا ہو تو اب وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب خود 1450 سال پہلے فرما رہے ہیں جب یقین پیدا ہوگا تب حضور کی باتیں سنو، آقا علیہ السلام کی باتیں سنو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنم ہے اور جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ یاد رکھنا انہوں نے جو کہہ دیا وہ ہو کر کے رہے گا، انہوں نے جس کے لیے عذاب بیان کر دیا وہ ہو کر کے رہے گا، تمہارے منہ سے جو نکلی وہ بات ہو کے رہی۔ اللہ اکبر۔ اب جب ان کا کلمہ پڑھے ہو تو ان کی باتوں پر یقین کرنا بھی سیکھو۔ آقا فرماتے ہیں جہنم کے اندر ایک وادی ہے، اس وادی کو وادی غی کہتے ہیں، اور اس وادی کا حال یہ ہے، اس وادی کے اندر وادی غی کیا ہے؟ ایک جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ وادی غی کیا ہے؟ یہ جہنم کا جنگل ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر صحراؤں میں جنگل ہو، زمین کے اوپر جنگل ہو تو جنگل کہتے ہی اس کو ہے جس کے اندر اکیلا انسان چلے تو اس کو وحشت ہوتی ہے، اس کو خوف ہوتا ہے، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائیں جب جہنم کا جنگل ہے تو وہ کتنا دردناک ہوگا۔ اور پھر میرے آقا فرماتے ہیں وادی غی میں ایک اور وادی ہے، اس وادی کو وادی حبحب کہتے ہیں۔ یہ وادی حبحب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے وادی حبحب ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جہنم بھی جس سے پناہ مانگتا ہے، ایک دو مرتبہ نہیں، وادی حبحب سے جہنم ایک دن میں 36 مرتبہ پناہ مانگتا ہے، جس سے جہنم بھی پناہ مانگتا ہے۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے جب جہنم کی آگ سرد پڑنے لگتی ہے، جب جہنم کی آگ ٹھنڈی پڑنے لگتی ہے تو اس وقت وادی حبحب کو اللہ کھولنے کا حکم دیتا ہے، اور وادی حبحب جب کھولا جاتا ہے تو واپس سے جہنم بھڑکنے لگتا ہے۔ فرمایا گیا وادی حبحب اتنی گرم وادی ہے کہ اس میں پہاڑ بھی ڈالے جائیں تو پگھل جائیں، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں بچھو بختی اونٹ کی طرح موٹے موٹے ہیں، اور 70 سال کی لمبائی کے اتنے اس کے اندر سانپ ہے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ کرام نے سنا وہ ہماری طرح کمزور ایمان والے نہیں تھے، وہ مضبوط ایمان والے تھے، وہ اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والے تھے۔ صحابہ نے سنا کہ جس سے جہنم بھی پناہ مانگے وہ وادی حبحب ہے، جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں وادی حبحب ہے، بختی اونٹوں کی طرح جس میں جو ہے وہ بچھو ہے وہ وادی حبحب ہے۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، اس وادی حبحب میں کس کو ڈالا جائے گا؟ تو اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں داخل کیا جائے گا، 5 کم نصیب ہے جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا۔ اب دل کے کانوں سے وہ 5 کون ہیں؟ کہیں اللہ نہ کرے ان 5 میں ہم تو نہیں، وہ 5 گنہگار کون ہیں جن کو وادی حبحب میں ڈالا جائے گا؟ اللہ اکبر۔ صحابہ نے پوچھا حضور وہ 5 کون ہیں؟ تو میرے اور آپ کے آقا غیب دا نبی خاتم النبیین سید المعصومین مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وادی حبحب میں سب سے پہلے جس کم نصیب کو ڈالا جائے گا وہ بے نمازی ہے، نماز میں سستی کرنے والے ہیں، نماز کو چھوڑنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ وادی جس میں پہاڑ بھی پگھل جائیں، اس میں ہماری ہڈیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری پسلیوں کا کیا بنے گا، اس میں ہماری چمڑیوں کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ کانٹوں سے ڈرنے والوں، گرمی اور سردی کے موسم سے بے چین اور بے قرار ہونے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح وادی حبحب میں جلنا پڑے گا وہ بھی کتنا؟ امام اہل سنت سیدی اعلی حضرت میرے امام فتاوی رضویہ شریف میں لکھتے ہیں ایک وقت
کی نماز چھوڑنے پر ہزاروں سال چلنا پڑے گا. 1-2 ہزار نہیں، ہزاروں سال ایک وقت کی نماز چھوڑنے پر، ہزاروں سال. اور امام نے اپنی طرف سے نہیں لکھا، حدیث کی روشنی میں لکھا، احادیث کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر کے پیش کیا. مجھے بتاؤ ہزاروں سال کسے کہتے ہیں؟ 1 منٹ دنیا کی آنکھ پر انگلی رکھ کر کے دیکھو اور اندازہ لگاؤ. مسجدوں کو ویران کرنے والوں، رمضان المبارک میں بھی کھیل کود میں نمازوں کو ترک کرنے والوں، سحری کھا کر کے سو کر عصر کی نماز کے وقت اٹھنے والوں، روزے کی حالت میں بھی نمازوں کو ترک کرنے والوں، آپ کو ڈر نہیں لگتا؟ ہمیں ڈر نہیں لگتا جب مصطفیٰ جان رحمت کی بات سچی ہے، یقینی ہے، ان کے منہ سے جو نکلے وہ حق ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام فرما رہے ہیں سب سے پہلا کم نصیب جو وادی حبہب کا نشانہ بنے گا وہ بے نمازی ہے. اور امام اہل سنت کے والد امام المتکلمین علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، غور سے سننا، کہ ایک وقت کی نماز چھوڑنے کے عوض اگر انسان اللہ کو پوری دنیا پیش کرے تو قبول نہیں کی جائے گی. انسان 1000 سال بھی آنسو بہائے ایک وقت کی نماز کے ترک ہونے پر تو بھی اس کا کفارہ نہیں ہو سکتا. اور ایک وقت کی نماز کے لیے کتنا ٹائم لگتا ہے؟ صرف 10 منٹ کا ٹائم. 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم تو نہیں لگتا. ہم اس کے لیے وقت نکالنے کے لیے تیار نہیں. کہتے ہیں، منقول ہے، ایک ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی. ایک اللہ کے ولی کی شیطان سے ملاقات ہوئی. ولی نے سوچا شیطان سے ایسا راز نکال لوں کہ مجھ سے پہلے کوئی یہ راز نکال نہ سکا ہو. تو شیطان کے پاس آ کے کہتے ہیں، شیطان، مجھے شیطان بننے کا طریقہ بتا کہ میں شیطان کیسے بن سکتا ہوں. اس نے کہا آسان ہے، 2 کام کرنا پڑیں گے، شیطان بن جائے گا انسان. کہا وہ کیا؟ کہا ایک تو یہ کہ جھوٹی قسمیں کھاؤ، اور نمبر 2 نماز چھوڑ دو. جو جھوٹی قسم کھائے اور نماز چھوڑ دے وہ شیطان بن جائے گا. تو اس ولی نے کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاؤں گا، نماز نہیں چھوڑوں گا. تو شیطان نے جھنجلا کر کہا اللہ کی قسم اب میں کبھی کسی کو سچی نصیحت نہیں کروں گا. غور فرمائیں، شیطان بتا رہا ہے کہ نماز چھوڑنے والا اور جھوٹی قسمیں کھانے والا شیطان بن جاتا ہے. آسمانی وہ کتب جو قرآن مقدس سے پہلے نازل ہوئی، ان کتب کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان موجود ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میں بے نمازی پہ لعنت کرتا ہوں، لعنت. اور اگر مجھے اپنی رحمت کا خیال نہ ہوتا تو میں بے نمازی کی 7 پشتوں تک لعنت کرتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں بے نمازی سے بیزار ہوں. سارے فرشتے بیزار ہیں، سارے انبیاء بیزار ہیں. اور یہاں تک اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو. فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا بے نمازی کو زکوٰۃ مت دو، اس کی صحبت میں مت بیٹھو، اس کا اللہ اکبر، اور فرمایا اس کو سلام مت کرو، اس لیے کہ وہ جہاں بیٹھتا ہے لعنت اس پر نازل ہوتی. بے نمازی جہاں بیٹھتا ہے اس پہ لعنت نازل ہوتی ہے. منقول ہے کہ بے نمازی جب قیامت کے دن اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر 3 عبارتیں لکھی ہوگی. نمبر 1، یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، اس نے اللہ کے حق کو ضائع کیا، اس لیے اللہ رب العزت نے اس کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا. غور فرمائیے، توجہ کیجئے، یہ نماز چھوڑنے کا وبال ہے. میرے بھائیوں، اللہ کے لیے توبہ کر لو. ماہ سیام قریب ہے، ماہ رمضان قریب ہے، موسم بہار نیکیوں کے حوالے سے قریب ہے. آؤ توبہ کریں، اس سنی اجتماع سے بدل کر جائیں. صرف 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا. اللہ اکبر. وقت ہوتا تو مزید اس پر بات ہوتی، لیکن میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے دوسرا کم نصیب اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں جو دوسرے کم نصیب کو داخل کیا جائے گا، میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں زانی
جس نے زنا کیا اور توبہ کے بغیر مر گیا اس کا ٹھکانہ بھی وادی حبحب ہے. زنا کرنے والا. آج یہ گناہ بھی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے اور اس گناہ کے پھیلنے کی وجہ گندی فلمیں، گندی پکچر، بے راروی کا شکار نوجوان، آوارگی کا شکار نوجوان. ایک تحقیق لوگوں کے سامنے پیش کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے، تو نتیجہ یہ سامنے آیا کہ 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو مسلم اکثریتی ملک بنا اس میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں. نتیجہ یہ سامنے آیا کہ جہاں مسلمان زیادہ ہیں وہاں گندی فلمیں زیادہ دیکھی جا رہی. العیاذ باللہ. ذرا غور فرمائیں. سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سلمان میری اہل بیت سے، حضرت سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ میں جی کے مرنے کی تکلیف اٹھانا تو گوارا کر سکتا ہوں. آپ کے جملے پہ توجہ فرمائیں. سیدنا سلمان فارسی کہتے ہیں 70 مرتبہ مجھے مرنا تو گوارا ہے، جینا پھر مرنا، جینا پھر مرنا. اور ایک بار مرنے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے؟ تلوار کی 313 ضربے لگاؤ تو اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنی تکلیف موت کے وقت ہوتی ہے. سلمان فارسی فرما رہے کہ مجھے 70 مرتبہ جی جی کر مرنا تو گوارا ہے مگر ایک مرتبہ کسی کی ران پر نظر ڈالنا گوارا نہیں ہے. ران کو دیکھنا، ننگی ران کو دیکھنا گوارا نہیں ہے. فرماتے اس کی وجہ یہ ہے کہ 70 مرتبہ مرتے وقت تو جو تکلیف ہوگی وہ آسان ہے، لیکن کسی انسان کی ننگی ران کو دیکھنے میں جو عذاب ہوگا وہ 70 مرتبہ موت سے بھی بدتر ہے. میں نہیں دیکھ سکتا کسی کی ننگی ران کو. ذرا غور کریں، وہ ننگی ران دیکھنے سے ڈرتے ہیں اور ہم کیا کیا دیکھ رہے ہیں. اور دعویٰ عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے. ذرا کچھ تو حیا کی ہوتی، کچھ تو غیرت کی ہوتی. عشق والے ایسے بے غیرت ہوتے ہیں. سیدنا مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے خود کا سطر اپنی زندگی میں قصدن کبھی نہیں دیکھا، جان بوجھ کر کبھی نہیں دیکھا. لوگوں نے کہا اے امام آپ نے اپنا سطر قصدن کبھی نہیں دیکھا، اس کی وجہ ارشاد فرماتے عشق کی غیرت کو گوارا نہ ہوا کہ جن آنکھوں سے رخ مصطفیٰ دیکھتا ہوں انہی آنکھوں سے قصدن میں اپنا سطر بھی دیکھ لوں. غیرت عشق نے اجازت نہیں دی. ذرا غور فرمائے، یہ عشق والوں کی طبیعت ہے اور یہاں زنا کی فلمیں دیکھ کر زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جو لوگ ہوں گے وہ زانی لوگ ہوں گے، زنا کرنے والے. اور اللہ کے رسول علیہ السلام کی ایک حدیث سنیے، اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر دھڑکتے ہوئے دلوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام نے زانیوں کے لیے کیا فرمایا. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ زانی جب قیامت کے دن آئیں گے، زنا کرنے والے، جس زنا کو آج فیشن کا نام دیا گیا ہے، 16 17 سال کی عمر میں زنا کے اڈوں پر جانے والے جوان اور شادی سے پہلے سب کچھ لٹا کر اپنی جوانی کو برباد کرنے والے جوان. سن لو، صوفیہ فرماتے ہیں جو لوگ زنا کرتے ہیں اللہ زنا کی سزا میں ان کے گھر میں لنگڑی لولی عیبی اولاد پیدا کرتا ہے. لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی. اللہ اکبر. 98% لوگوں کے گھروں میں جو عیبی اولاد پیدا ہوتی ہے وہ زنا کی نحوست کی بنیاد پر ہے. اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. اللہ اکبر. میرے اور تمہارے آقا سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب زانی قیامت کے دن آئیں گے ان کے چہروں پر آگ جل رہی ہوگی، ان کے چہروں سے آگ کے شعلے بھڑک رہے
رہے ہوں گے، اللہ اکبر، اور وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کی وجہ سے مخلوق کے درمیان پہچانے جائیں گے۔ ذرا غور کیجئے، وہاں تو اوروں کے عیبوں پہ پردے بھی ڈالے جائیں گے، مگر زانیوں کا کیا بنے گا؟ وہ اپنی بدبودار شرمگاہوں کے ذریعے سے پہچانے جائیں گے، اور اس کے بعد ان کو منہ کے بھل اللہ اکبر جہنم کی طرف گھسیٹا جا رہا ہوگا، اور جب ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا تو حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی قمیص پہنائیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ کسی خطیب کے جملے نہیں، کسی جلسے کے نقیب کے جملے نہیں، اللہ اکبر، یہ کسی دنیا دار ادیب کے جواہر پارے نہیں، یہ اس سچے رسول کا فرمان ہے جس کی زبان کے بارے میں میرے امام یوں ترجمانی کرتے ہیں، وہ زبان جس کی سب کن کی کنجی کہے، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، اللہ اکبر۔ میرے امام کہتے ہیں اللہ اللہ، میں نثار تیرے کلام پر، بلی یوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیاں ہے جس کا بیاں نہیں، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں۔ تمہارے میرے رسول فرما رہے ہیں جن کے کہنے پر ہم نے اللہ کو ایک مانا، جن کے کہنے پر ہم نے قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، جن کے کہنے پر ہم نے اسلام کو دین حق مانا، وہ رسول فرما رہے ہیں زانیوں کو جہنم کے اندر جہنم کی آگ کی قمیص پہنائی جائے گی، جہنم کی آگ کا کرتا پہنایا جائے گا، اور اس کرتے کا حال یہ ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر دنیا کے کسی سب سے بڑے پہاڑ پر اس قمیص کو رکھ دیا جائے ایک لمحے کے لیے تو وہ کرتا اس پہاڑ کو جلا کر راکھ کر دے گا۔ ایک لمحہ وہ قمیص جو جہنم کے اندر زانیوں کو پہنایا جانے والا ہے، دیر تک کے لیے، بہت دیر تک کے لیے، ایک طویل مدت کے لیے، جب تک اللہ چاہے تب تک کے لیے، اگر اس کو ایک لمحہ پہاڑ پہ رکھ دیا جائے، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑ پر، تو پہاڑ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ ایسا قمیص زانیوں کو پہنایا جائے گا۔ ذرا بتاؤ، کیا پہاڑوں سے زیادہ جسم مضبوط ہو گئے؟ کیا پتھروں سے زیادہ جسموں میں طاقت آ گئی؟ 2 منٹ کی لذت کے لیے، چند لمحوں کی لذت کے لیے اپنی جوانی کو برباد کرتے ہو، اپنی دنیا کو برباد کرتے ہو، اپنی آخرت کو برباد کرتے ہو، اور جہنم کے اندر وادی حبہب کے مستحق بنتے ہو۔ اسی پہ بس نہیں، اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور پھر حضرت مالک جو جہنم کے داروغہ ہیں وہ فرشتوں سے کہیں گے ان کی آنکھوں میں جہنم کی آگ کی بنی ہوئی سلاخیں پھیر دو، ان کی آنکھوں میں آگ بھر دو، کیونکہ یہ اپنی آنکھوں سے اجنبی عورتوں کو پاپ کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اور پھر کہیں گے ان کے ہاتھوں کو جہنم کی آگ کی زنجیروں سے چین سے باندھ دو، اس لیے کہ انہی ہاتھوں سے یہ نامحرم عورتوں کو بدنیتی کے ساتھ پکڑتے تھے اور چھوتے تھے۔ پھر اس کے بعد کہیں گے ان کے پیروں میں جہنم کی آگ کی بیڑیاں ڈال دو، انہی پیروں سے چل کر یہ جہنم کے راستے پر، زنا کے راستے پر جایا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، عذاب کے فرشتے جواب دیں گے ہاں ہاں ضرور، ہم آپ کی اطاعت کریں گے۔ پھر پیروں میں بیڑیاں ہوگی، ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہوگی، کون سی؟ وہ بھی جہنم کی آگ کی، لوہے کی نہیں، تانبے کی نہیں، پیتل کی نہیں، بلکہ جہنم کی آگ کی بنی ہوئی ہتکڑیاں ہاتھوں میں ہوگی، پیروں میں زنجیریں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اللہ اکبر، آنکھوں میں جب سلاخیں ڈال دی جائے گی تو زانی چیخ و پکار کریں گے اور فریاد کریں گے اور کہیں گے فرشتوں ہم پہ رحم کرو، ہم پہ رحم کرو، ارے لمحے بھر کے لیے بھی تو ہمارا عذاب کم کر دو۔ اس وقت تو فرشتے کہیں گے ہم تم پر کیسے رحم کر سکتے ہیں جبکہ رحیم تم پر اس وقت تو غضب کر
رہا ہے، وہ قہار تم پر قہر کی نظر ڈال رہا ہے۔ جب رحیم نے تم پر قہر کیا ہے تو ہم رحم کرنے والے کون؟ اللہ اکبر، یہ ان کا حال ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، کاش میری قوم کے وہ جوان جو رنگ ریلیوں کی بنیاد پر، ناجائز تعلقات کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، محبت کی نوٹنکی کی بنیاد پر زنا کے اڈوں پر جا رہے ہیں، قرآن کہتا ہے اللہ اکبر وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، اس لیے کہ یہ برا راستہ ہے، یہ اچھا راستہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک بات یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، حضرت سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں جب کوئی زنا کر کے غسل کرتا ہے تو اس کے غسل سے جتنے قطرے ٹپکتے ہیں، ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ہر قطرے کے بدلے 1 سال کا گناہ۔ کتنے قطرے ٹپکتے ہوں گے؟ ذرا غور تو کریں۔ اللہ کے بندو، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، خدا کے لیے توبہ کر لو۔ اس پر بھی بہت سی احادیث زنا کے حوالے سے موجود ہے، لیکن تیسرا کم نصیب جس کے لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں وادی حبہب میں ڈالا جائے گا، آقا ارشاد فرماتے ہیں وہ نشہ کرنے والا ہوگا، وہ نشے کا عادی ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کم نصیبی آج تو ہر محلے کا یہ ڈیمانڈ ہو گیا ہے، ہر جلسے کی یہ فرمائش ہو گئی ہے کہ نشے پہ بولا جائے، کیونکہ جوان نشے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور تو کرو، اللہ کے سچے رسول سید العالمین قائد المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نشہ کرنے والے جہنم کے اندر وادی حبہب میں داخل کیے جائیں گے، اور نشہ کرنے والوں کے لیے کیا وعید بیان کی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے سچے رسول صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے جہنم کے نشہ کرنے والے جب قیامت کے دن آئیں گے تو کس طریقے سے آئیں گے؟ ایمان کانپ جاتا ہے، روح لرز جاتی ہے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اپنے نبی کی بات پر یقین ہے تو سنو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والے قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، ان کی آنکھوں سے خون ٹپک رہا ہوگا، یعنی وہ خون روتے ہوئے آئیں گے۔ آج بہت آسانی کے ساتھ نشہ کرتے ہیں، الگ الگ بہانے سے نشہ کرتے ہیں، نشے کو پرموٹ کرتے ہیں، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ، کوئی کون سا نشہ۔ یاد رکھنا اللہ کے رسول نے ارشاد فرما دیا کل مسکرن حرام، ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، جوے اور نشے سے بچو، اور پانسے سے بچو، اور بت پرستی سے بچو۔ من عمل الشیطان، یہ شیطانی کام ہے۔ نشہ کرنا شیطانی کام، جوا کھیلنا شیطانی کام، پاسا شیطانی کام، بت پرستی شیطانی کام۔ سوچو، نشے اور بت پرستی کو اور جوے کو قرآن نے ساتھ ساتھ بیان کیا۔ اسی لیے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو نشے کو حلال سمجھ کر کرے وہ بت پرست کی طرح ہے، وہ بتوں کے پجاریوں کی طرح ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں جس نے نشہ کیا جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس حالت میں آئے گا کہ اس کی آنکھوں سے خون بہ رہا ہوگا، اور جن آلات کے ساتھ وہ نشہ کرتا تھا وہ نشے کے آلات اس کے گلے میں لٹکے ہوئے ہوں گے۔ وہ گلے میں نشے کے آلات لٹکا کر کے آئے گا اور اس کے منہ سے پاخانے کی الٹیاں ہو رہی ہوگی، منہ سے پاخانہ نکل رہا، اسی لیے کہ اس نے ناپاک چیز تو پیا اور کھایا تھا۔ پیشاب جتنا نجس ہے، جتنا ناپاک پیشاب ہے، اتنا ہی ناپاک تو شراب بھی ہے۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، قیامت کا دن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں خون کے، گلے کے اندر نشے کے آلات لٹکے ہوئے ہیں، منہ سے پاخانہ نکل رہا ہے، اور چہرہ یا سور کی طرح ہے یا بندر کی طرح۔
یہ چہرہ لے کر کے اٹھنے والے اٹھیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا اور سچی توبہ نہیں کی، اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کیا، رب کی بارگاہ میں استغفار نہیں کیا۔ توبہ کے دروازے تو کھلے ہوئے، بار بار توبہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کون آتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد جب اس حالت میں نشہ کرنے والے آئیں گے تو ان کا حال یہ ہوگا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ اکبر، کہ جہنم کا داروغہ حضرت مالک ان کو جہنم کی آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے جنہوں نے دنیا میں نشہ کیا ہو، آگ کی جوتیاں۔ اللہ کے رسول نے جہنم کا منظر پہلے بیان کر دیا، جنت کی بہاریں بھی پہلے بیان کر دیا، میدان محشر کی کیفیت بھی پہلے بیان کر دیا۔ آگاہ ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، بچو، ان چیزوں سے بچو، اپنے آپ کو بچا لو۔ قرآن تو شفقتوں سے یہی کہہ رہا ہے، قو انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے، نشہ کرنے والوں کو حضرت مالک جہنم کے داروغہ آگ کی بنی ہوئی جوتیاں پہنائیں گے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جب نشہ کرنے والوں کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائے گی تو ان کے سر میں ان کا دماغ کھولنے لگے گا، اور جب دماغ کھولے گا تو ناک کے ذریعے سے، کان کے ذریعے سے ان کا بھیجا بہہ جائے گا۔ غور کیجئے، آج کل لوگ آسانی سے کہتے ہیں ٹینشن کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا، ناکامی کی وجہ سے ہم نے نشہ کر لیا۔ ایک بات میں آپ کو عرض کروں، جس کو ہم ناکامی سمجھتے ہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ ناکامی ہو۔ کسی بہت بڑے مفکر نے کہا تھا، بہت سی ناکامیاں ایسی ہوتی ہے جو حقیقت میں ناکامی نہیں ہوتی، بلکہ ہر ناکامی کے پیچھے کوئی کامیابی چھپی ہوتی ہے۔ انسان بہت ساری چیزوں کو ناکامی سمجھتا ہے، لیکن وہ ناکامی نہیں ہوتی، وہ کامیابی ہوتی۔ بے شمار لوگ دنیا میں ایسے ہیں جو ناکام ہوئے ہیں، لیکن بعد میں ان کو پتا چلا کہ یہ ناکامی نہیں تھی بلکہ یہ کامیابی تھی۔ بے شمار مثالیں ہیں، کتنی مثالیں دی جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری آرزوؤں کو توڑ کر جو خود فیصلہ فرماتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھلا ہوتا ہے۔ اگر ہم امتحان میں ناکام ہو گئے، دنیا کے امتحان میں، تو نوجوانوں کو نشہ کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تو دنیا ہے، یہاں تو کامیابی اور ناکامیاں لگی ہوئی ہیں۔ انسان ناکامیوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ بہت سی ناکامیاں ایسی ہے جو بہت ساری کامیابیوں کی طرف اشارہ کرتی